السلام علیکم ناظرین، یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں یہ درویش صفات ثابت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو میں اس نیک عمل پر 10 گنا اجر و ثواب دیتا ہوں، اور جو شخص برائی اور گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اتنی ہی دیتا ہوں جتنا اس نے ناجائز کام کیا ہے۔ گناہ کی سزا 2 گنی بھی نہیں بلکہ گناہ کے برابر سزا دیتا ہوں یا معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کوئی بھی نیکی کرو تو اس کا 10 گنا ثواب میرے پاس تیار ہے، اور نیکی کے اس ثواب کا فائدہ کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ ہے، اور اس ثواب کو کسی خاص نیکی کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی نیکی ہو، چاہے وہ عبادت فرض ہو یا نفل ہو، ایک بار سبحان اللہ کہنا ہو یا ایک بار الحمدللہ کہنا ہو، ان سب کا ثواب 10 گنا دینا لازم ہے۔ برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں اتنی ہی سزا دوں گا جتنی اس نے برائی کی ہے، یا معاف بھی کر دوں گا۔ یعنی اگر بندے نے توبہ کر لی یا استغفار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کر لیا کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح اس برائی کی 1 گنا سزا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بندے کو عذاب دے، اور قرآن کریم میں عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تو عذاب دینا نہیں چاہتے، لیکن کوئی بندہ نافرمانی پر کمر ہی باندھ لے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے پر تل جائے تو اس کے بعد اس کو عذاب بھی دیا جاتا ہے، اور پھر آخری وقت تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ فرمایا کہ جو کوئی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو صرف 1 گناہ کی سزا دی جائے گی، یا میں اس کو معاف بھی کر دوں گا۔ پھر اس حدیث قدسی میں معاف کرنے کا قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص ساری زمین بھر کر گناہ کر لے اور پھر میرے پاس آ جائے بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اس کے اتنے ہی گناہ معاف کر دوں گا جتنے اس کے گناہ تھے۔ یعنی ایک شخص گناہوں سے ساری زمین بھر دے اور پھر میرے سامنے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنے اور استغفار کرنے کے لیے آ جائے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اس کے ذریعے معاف کرنے کا قاعدہ بتا دیا کہ معافی کا یہ دروازہ ہم نے کھول رکھا ہے، اور مرتے دم تک، جب تک موت کی حالت طاری نہ ہوتی، اس وقت تک یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، کتنی بھی دور چلے گئے ہو اب بھی میرے پاس آ جاؤ، ایک بار سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ ان گناہوں پر سزا نہیں ملے گی بلکہ نام اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، گویا کہ وہ گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس قانون کے فائدے اٹھا لیں اور توبہ و استغفار کر لیں، توبہ و استغفار کی اہمیت کو سمجھیں۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم گناہ سے معصوم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہ تو ہو ہی نہیں سکتے، پھر بھی استغفار فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں توبہ اور استغفار کا سبق سکھائے کہ جب میں استغفار کر رہا ہوں تو تم بھی استغفار کرو، صبح و شام کثرت سے استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اس حدیث قدسی کا اگلا ظلمہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے قریب ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں، اور جو بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں بھی اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انداز لگائے، گویا کہ فرمایا کہ تم میرے جتنا قریب آنے کی کوشش کرو گے تو میں اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہانہ ہے۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہماری طرف چلنا چاہ رہا ہے یا پھر نہیں، یہ بندہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ بندہ اپنے حصے کا اتنا کام نہ کر رہا ہے جو اس کی قدرت اور طاقت میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی تکمیل خود فرما دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے بندہ لڑکھڑا جائے اور گر جائے تو اس کی بھی پرواہ نہ کریں۔ اسی لیے جو بات اس حدیث میں دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ میری طرف بڑھتا ہے اور میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کوشش ہی نہ کرے تو اس کے لیے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اس غفلت میں اور اس انتظار میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی غیبی لطیفہ سامنے آئے اور وہ ہمیں زبردستی نیکی اور پرہیزگار کے مقام تک پہنچا دے۔ چنانچہ بعض لوگ جب کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ اس شیخ کے پاس ایسے غیبی طاقت ہے جس کے ذریعے وہ ہمیں اٹھا کر جنت میں پہنچا دے گا۔ یاد رکھیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کوئی بھی کسی کو اٹھا کر جنت میں نہیں پہنچائے گا، بلکہ ہر انسان کو خود ہی چل کر جنت میں جانا ہوگا اور جنت میں لے جانے والے اعمال خود ہی کرنے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا وعدہ فرما لیا ہے کہ اگر تم تھوڑا سا چلو گے تو میں تمہیں اس سے کئی زیادہ اپنی نزدیکی عطا کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو میں ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے جاتا ہوں۔ اسی لیے یہ سمجھنا ہے کہ کچھ کیے بغیر بیٹھے بیٹھے کام بن جائے یا کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کام بن جائے گا، یا یہ سمجھنا کہ صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے جنت مل جائے گی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اسی لیے تم عمل کرو، چاہے تمہارا وہ عمل نامکمل ہو اور ادھورا ہی صحیح، ناقص ہی صحیح، لیکن عمل کرو اور اس عمل کو جاری رکھو، پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت تمہیں کھینچ لیں گے۔ اور اس ناقص عمل کی بے قدری مت کرو۔ اگر ناقص عمل کی بھی توفیق ہو گئی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اسی لیے کہ انشاءاللہ یہ ناقص عمل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھینچ لینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور عبادت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کے حقدار بن سکیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں، تو پھر جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔